کشمیر کی بات بھی ہو رہی تھی اور پاکستان کو سراہا جا رہا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر جو مقدمہ لڑا گیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کا دفاع کرنے کے لیے، اور جو ایک دنیا کے اندر اتنی ایک اینٹی مسلم مسلمانوں کے خلاف ایک سازش چل رہی تھی، ہر 2 سال کے بعد کچھ ہوتا تھا اور مسلمانوں کی جیل آزاری کی جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی تھی، اور ہم یہاں سڑکوں میں مظاہرے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ عمران خان کی لیڈرشپ میں، ان کی قیادت کے اندر عالمی لیول پہ یونائٹڈ نیشنز پہ معاملہ اٹھایا گیا، اور یہ بھی اسلامک کانفرنس کے اندر بات کی گئی اور پذیرائی کی گئی کہ کس طریقے سے اب وہ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر ٹیبل کی گئی اسلامی ممالک کی طرف سے، اس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس کامیابی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ہر سال ایک دن منایا جائے گا جس میں توہین رسالت کے خلاف جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ یکجا ہو کر بات کرے گی۔ یہ تھا پاکستان جس وقت پاکستان کے اندر ایک سازش کے تحت ایک رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے۔ اس رجیم چینج آپریشن کے اندر جس طریقے سے یہاں بالکل قریب ہی ہے، ہم جہاں بیٹھے میں اس سے بہت دور نہیں ہے، جہاں سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگائی جاتی ہے، پوری قوم دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے کے اوپر عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ضمیروں کی بولی لگا کے لوگوں کا ووٹ خریدا گیا۔ صرف ہم نہیں، قومی سلامتی کمیٹی ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ کہتی ہے واضح بیرونی مداخلت نظر آئی، یہاں پر ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، باہر سے بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، اور نتیجہ اس کا جو نکلا وہ ابھی اس پہ میں آتا ہوں۔ جب یہ ہوا تو عمران خان نے اپنی پارٹی کے سامنے یہ سوال رکھا کہ کیا اتنی بڑی سازش کے سامنے ہم اس نظام کا حصہ رہنے کے لیے تیار ہیں؟ اس اسمبلی میں، جس اسمبلی کے ذریعے یہ قومی اسمبلی، کیونکہ یہ رجیم چینج آپریشن تو ہوا قومی اسمبلی کے اندر، تو کیا ہم اس قومی اسمبلی کا حصہ ہمیں رہنا چاہیے؟ اور پارٹی میں بڑی اور 2 دن اس کے اوپر گفتگو ہوئی، تمام لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ 123 ممبران نے استعفیٰ دیا، اسپیکر نے، اس ایکٹنگ اسپیکر جو اس وقت تھے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، انہوں نے نوٹیفیکیشن کی اور یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب کئی ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک سازش کی جاتی ہے، اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے۔ ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی۔ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے؟ یہ غیر قانونی ہے، ساری جو کام کیا جا رہا ہے یہ کر کون رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں۔ وہاں پر بات ہوتی ہے، پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے، اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے، اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اور 2-3 لوگ جو ہیں، خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ وہ بات یہ کر رہے ہیں، اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے؟ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے، نام بنا لیے ہیں، ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے، اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے۔ کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پسے پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے، اور تحریک انصاف کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کیا جائے۔ اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا، جو ان کی سوچ سے باہر تھا، جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا، جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی، تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی، خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی، سب نے مل کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا۔ تو یہ خوف زدہ ہیں، یہ خوف زدہ ہے ان 123 الیکشن کو کرانے سے کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں، لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے۔ یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے، 25 ستمبر کو الیکشن تھا، اس سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا۔
وہ اللہ کے بندوں، پشاور میں کون سا سیلاب تھا، ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا، فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا، کراچی میں کون سا سیلاب تھا؟ کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے۔ اب آج کل، پہلے کراچی کے 2 دن رہ گئے تھے صرف الیکشن میں، انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں، اور بارشیں ایسی ہو رہی تھی کہ میں خود کھڑا بس جلسہ کر رہا تھا، کراچی میں بارش ہو رہی تھی اوپر، شاید علی محمد خان بھی وہیں تھا، مراد سعید بھی وہاں تھا، آپ بھی وہاں پہ تھے، اس کے اندر انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا۔ اب کراچی سے نئی خبریں آ رہی ہیں، وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے، مقامی حکومت کا الیکشن، پھر اس کو ملتوی کیا جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں پولیس والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ او بھائی، پولیس والوں کی تو تمہیں کمی ہونی ہے، جس طریقے سے تم جعلی پرچے کاٹ رہے ہو عمران خان کے اوپر، تحریک انصاف کے لیڈرز کے اوپر، ورکر کے اوپر، پولیس تو تمہارے پاس کم پڑنی ہے۔ وہ کل میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی بس ایک ہی چیز بچی ہے کہ عمران خان پہ اگلا پرچہ جو انہوں نے بھینس چوری کا کاٹ دینا ہے، کیونکہ باقی تو بے وقوفی کی کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی۔ تو یہ اچھا، پھر ہماری نہیں، اس کی آڈیو کلیئر نہیں آتی، وہ اس کے کیمرہ پہ بالکل کلیئر نہیں آتی۔ اچھا، وہ میں بتا دوں گا کیا کہا ہے۔ سو یہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی تناظر میں یہ آڈیو لیک آئی۔ اب ہم نے ان کی یہ جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ، ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح، اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے، یہ لوگ، اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ جو پروسیجر ان سلب کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ، قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے، اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر دے گا۔ بالکل کلیئر نہیں آتی، احسن اقبال بھی کہہ رہی جی احسن اقبال صاحب میرے پلاننگ منسٹر کاؤنٹر پارٹ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ویسے میاں شہباز شریف، آپ نے اچھا یاد دلا دیا یار، آپ نے اچھی نہیں کی، اپنے 2 وزیروں کے ساتھ ساری قوم کے سامنے بستی کر کے رکھ دیا آپ نے۔ اچھا جی۔